تو بیچ میں کہیں رکنا ہوتا نہیں. ہاں بہت زبردست. ہمارا اور ذاکر بھائی کا 550 میل کا فاصلہ. چوتھی مرتبہ پکڑا گیا تھا. روک لیا انہوں نے کہ کیا کر رہے ہیں آپ. ہاں ہاں وہ شک تو ہوگا نا کہ کون لوگ ہیں جا رہے ہیں آ رہے 4 گھنٹے بارڈر پہ بیٹھے ہیں. ہیں. 4 گھنٹے بارڈر پہ بیٹھے ہیں. گاڑی کا ایک ایک پرزا انہوں نے دیکھ لیا. دیکھ لیا کہ کچھ آ رہا ہے جا رہا ہے. 4 دفعہ 2 ہفتے میں 1 ہفتے 1.5 ہفتے میں 1.5 ہفتے میں 4 مرتبہ آنے جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. بالکل شک ہوگا. لیکن حضرت انہوں نے چھوڑا نہیں. انہوں نے ساری انفارمیشن دی اور اس کے بعد فلائٹ نمبر مانگا آپ کا اور چیک بھی کیا اور پھر چھوڑا ہمیں کہ ہاں واقعی ایسی ہے. تو آخری دفعہ جو آپ کو چھوڑ کے جا رہے تھے یہ اس وقت پکڑا تھا انہوں نے. تھوڑا سا آگے آ جائیں. تھوڑا آگے آ جائیں. غلط کام اس قدر ہونے لگے ہیں کہ کسی کو کسی پر اعتماد نہیں. جی بالکل. نہ یہ قوم اس قدر بے اعتماد بھی نہیں تھی جی کہ خام خواہ کے لیے. کینیڈا سے امریکہ جانے میں آپ سے کتنی پوچھ گچھ ہوئی تھی. جی ایک دفعہ آپ کے ساتھ تھے. وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے. کتنا غیر ضروری سوالات جی. تو اس میں سب ملا جلا کر کے. بلڈنگ کے گرنے کے بعد وہ آپ کا پہلا دورہ تھا تو اس نے کہا کہ ہم اس دفعہ ساری انفارمیشن آپ سے لے رہے ہیں, آئندہ پرابلم نہیں ہوگی. اطمینان بخش بات بھی کرتے ہوئے بہلاتے ہوئے. ہم نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ حضرت سے سوال نہیں کرنا ہے, جو سوال کرنا ہم سے کرنا. اچھا. پھر وہ پوچھتے رہے. پھر ایک دفعہ اور آپ کا آنا ہوا تھا مگر پھر اس وقت پریشانی نہیں لگایا پھر جائیے سیدھا. ویسے اتنے سوالات اس سے پہلے جب شکاگو سب سے پہلے آئے اتنا نہیں کیا تھا. بدلتی پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں. پہلی بار جب میں شکاگو گیا تو میرے ساتھ موسیٰ گھیسا تھے. اچھا. ان کو بھی شوق تھا امریکہ دیکھنے کا. اب جب ان کو پہلی منزل میں وہ ٹرالی کے لیے پیسہ دینا پڑا, ارے وہ حیران, کسی کے پاس نہ ہو تو کیا پیسہ. وہ حیران. سب سے پہلا جو دورہ برطانیہ کا میرا ہوا, میں ایئرپورٹ میں تنہائی تھا. اس وقت ان لوگوں کا رویہ کچھ اور تھا, امیگریشن والوں کا. پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ لائن میں تمہیں لگا. وہ خود اپنے ساتھ لے کے ایک روم میں لے کے یہاں بیٹھے. اور ایک اور کام کیا کہ باہر سے جا کے 2 آدمیوں کو ہمارے ولی کومل ولی انڈین وہ جو ہمارے اسپانسر تھے, جی کہا آپ ان سے بیٹھ کے بات کیے, اب یہ اپنا کچھ کام کر لیتے ہیں. پھر کیا کام کیا اور پھر آیا تو لے کے نیچے تک
جہاں لگیج وغیرہ ہو وہاں سے سامان پہچان کروائی اور پھر باہر پہنچایا. ہم نے کہا بھائی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، مگر اس کے بعد پھر یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملا. ویسے کچھ ہم لوگوں نے اپنے رویے سے جی بس یہی ہے ان کو وہ جو قدرتی بات ہے حضرت کہ ایمان والوں کا جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں ان کا اعتماد بھروسہ بہت کم ہوتا ہے، خوف بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی احتیاط رکھیں گے اتنی بچت ہوگی. اب یہ اپنے مسلمانوں کی طرح تو ہے نہیں بھائی اللہ مالک ہے، ذرا سی ارے بھائی اللہ مالک. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو بالکل چیک کرو، میک شیور کرو، اطمینان کرو. پھر ایسے واقعات ہوئے کہ وہ مجبور ہو گئے. ہمارے ہاں ترکی والے لوگ بڑا پسند کرتے تھے، پاکستان کے برادر آ رہے ہیں، پاکستان ترکی برادر ایسے ہاتھ کرتے تھے، گلے ملتے تھے، چائے پی لیں آپ پاکستان سے آئے. اب وہاں سے آ کے لوگوں نے معاملہ اتنا خراب کر دیا 10-12 سال میں. اب وہ سلام تو کر لیتے ہیں اگر چہرہ مورا آپ کا اچھا لگ رہا ہے تو، باقی چائے وغیرہ اب نہیں پوچھتے. آپ کی حضرت سے سب سے پہلی ملاقات مطلب قرب وہ کیسے ہوئی، کیا ہوئی؟ کیونکہ تھوڑا تھوڑا ہمیں وہ جھلکیاں یاد ہیں، لیکن وہ واقعہ یہاں محفل میں موجود سب کو پتہ چلنا چاہیے، اس وجہ سے ہم نے بس چھیڑا ہے. یہ ہم اکثر ایک دفعہ حضرت سے ہم نے پوچھا کہ ہمیں یہ تو معلوم نہیں، وہ ایک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیم ہمارے ہم نام بزرگ تھے، بلکہ محمد ہم نے اس کے بعد لگایا، مسعود احمد تھے ہم سیدھے. تو اکثر ہم پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان بزرگوں نے ہمیں حضرت کی طرف بھیجا یا حضرت نے ادھر سے ہے. جی تو شکاگو میں ایک محفل میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا یہ فلائر ہے، کبھی آپ کا جانا ہو، یہ جگہ کتنی دور ہے. فلائر ایک فلائر ہوتا ہے نا وہ پوسٹر اچھا، چھوٹا سا، تو وہ انہوں نے جنوری 1977 میں ہمیں دیا تھا کراچی میں، اور پروگرام تھا جون 6 مہینے بعد. کہا موقع لگے تو آپ جائیے گا. نہیں ہمیں نہیں معلوم حضرت کا، ہمیں نہیں بابا یہ پروگرام ہے آپ جائیے گا، عید میلاد النبی کا پروگرام ہے. 1997 تو بہرحال ہم اب اسی زمانے میں ہمیں پاکستان جانا تھا. تو ہم نے کہا کتنا برا لگے گا جب حضرت پوچھیں گے کہ آپ ہو کے آئے اس پروگرام میں یا نہیں. ٹائم بالکل ختم. تو ہم بائی روڈ پہلی مرتبہ نکل، اور دوپہر کو ہم جہاں حضرت کا پروگرام تھا یونیورسٹی شکاگو میں، تو وہاں پہنچے. اب ہم سے کسی نے کہا مبارک ہو مدنی میاں صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. تو ہم نے ان کی طبیعت خوش کرنے کے لیے ویسے ہی مسکراہٹ میں جواب دیا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور دل میں سوچتی رہی یہ ہے کون مدنی میاں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ان کے بارے میں. تو پھر وہ جو بزرگ مفتی احمد القادری صاحب، تو ان سے ہم ملاقات کرنے کے لیے شکاگو یونیورسٹی میں بہت بڑا پروگرام 3 دن، وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہوا کرتے تھے، وہ نقش بندی سلسلے ہے. جی انہوں نے احمد مرزا ان کا نام تھا، وہ 3 دن کا پروگرام ربیع الاول شریف کراتے ہیں ہر زبان میں. تیسرا دن اردو کا ہوتا تھا. تو پھر ہم بات چیت کے لیے پیچھے چلے گئے، بالکل آخری لائن میں، یونیورسٹی کا ہال فل. پھر ہم بیٹھے رہے. اس میں کون کون لوگ تھے؟ بہت سارے لوگ تھے. خطبہ میں نہ وہ تو بہت پوری لمبی ایک لسٹ تھی. حضرت کا نمبر جب آیا یعنی ٹائم آیا تو ہمیں کوئی ہم توجہ اتنی نہیں دے رہے. وہاں سے جب بیٹھے تو پھر حضرت نے 2-4 کچھ شکایتی جملے حضرت نے فرمایا، ارے بھائی ہمارا یہ ٹائم تھا،
اب آپ نے ہمیں اس ٹائم پہ بٹھایا ہے، بہرحال ہمیں اپنا پورا وہ سمیٹنا پڑے گا اس ٹائم پر. تو وہ بھی کوئی ہم نے توجہ سے نہیں سنا. پھر حضرت نے اپنی معمول کے مطابق جو شعر پڑھے، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے. اب ہم نے وہ جو اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ مفتی اطہر، وہ جو احمد القادری صاحب تھے، وہ کب اٹھ کے گئے یا وہ کہاں. بس ہم پھر حضرت طرف متوجہ، لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ اٹھ کے فرنٹ میں آ جائیں. بس وہ پوری تقریر ختم ہوئی اور ہم فرنٹ میں آئے. اب حضرت کو پوچھنا، بھائی یہ جو حضرت تقریر کر رہے تھے کہاں چلے گئے، یہ کون تھے؟ کوئی کہہ رہا ادھر، کوئی کہہ رہا ادھر. 1 گھنٹہ ہم نے حضرت کو تلاش کیا، حضرت نہیں ملے. اور ہمیں نیو یارک آنا اور دوسرے دن پاکستان جانا، رک بھی نہیں سکتے ہو بائی روڈ. جب ہم پاکستان پہنچے تو حضرت نے یہی سوال کیا ڈاکٹر صاحب نے، ارے بھائی جلسے میں جانا ہوا؟ ارے ہم نے کہا حضرت اچھا ملاقات نہیں ہو سکی ابو سے؟ نہیں کوئی ملاقات. پھر وہ ان سے کہا، ہم نے کہا صرف جلسے میں جانا نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسے بزرگ ملے، وہ ایسے تھے ویسے تھے فلان. اب وہ ہنس رہے خوب، ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے. ارے کہہ لیں گے بھائی یہ تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ ایسا لگتا ہے، یعنی کیونکہ حضرت سے ملاقات تو ہوئی نہیں ڈاکٹر صاحب کی. تو انہوں نے کہا یہ مدنی میاں صاحب. ہم نے کہا حضرت ہمیں نہیں معلوم. پھر اس کے 1 سال بعد لمبی کہانی. پھر حضرت، میری طبیعت خراب ہوئی اس ٹرپ میں واپس آتے ہوئے. مجھے ایسا لگا کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا. اتفاقی طور سے حنیف کانٹریکٹر، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سے، ان سے، وہ جس مسجد میں ٹرسٹی تھے، میں اس مسجد میں انگلش میں اسپیچ کرتا تھا جمعے کی. ان کو نہیں معلوم میں کون، مجھے نہیں معلوم یہ کون. اتفاق سے پتہ چلا کہ حضرت تو انہی کے مہمان ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے ان سے تعلقات بڑھائے. پھر آیا اگست کا مہینہ 1978 میں، 1998 نو سوری 98 میں، نہیں نیکسٹ ایئر. تو حضرت انگلینڈ تشریف لائے ہوئے. تو انہوں نے بات کری فون پر. تو ہم نے کہا آپ حضرت سے کہیں آپ کا ایک مرید ہے جو مر جائے گا اگلے سال جب آپ تشریف لائیں گے، 99 میں. تو آپ کچھ ایسا کریں کہ اس سال، پہلے حضرت 1 سال انگلینڈ 1 سال امریکہ، ایسا کچھ تھا. تو انہوں نے حضرت سے کہا، حضرت نے کہا اچھا ایک شرط ہے، 1 اگست سے 10 اگست تک ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن تقریر کوئی نہیں رکھنا، جو معمول دعوت ہے وہ تو چلے گی. پھر حضرت 1 اگست کو آئے، پھر 10 اگست کو واپس گئے. پھر حنیف کانٹریکٹر صاحب نے بھی ایک عقلمندی کری کہ ہمیں حضرت کے پاس چھوڑ دیتے اور دروازہ بند کر دیتے. حضرت اور ہم، بس بات یہاں تک پہنچ. اور اس کے بعد اگر آپ سننا چاہیں گے تو پھر 2-4 سال آپ کو اسپیئر کرنے پڑیں گے، احمد آباد میں ساتھ بیٹھیں گے. تو یہ ہماری نہ ختم ہونے والی کہانی ہے. عملی طور سے پھر اس کے بعد کام شروع معرف القرآن سے ہوا. اور پھر آہستہ آہستہ ہاشمی صاحب نے ایک دفعہ شکاگو میں حضرت کو لے کے گئے تھے ہم پروگرام میں. واپس آئے تو وہاں کتابیں 2-4 ایسی محفل میں. تو ایک کتاب تھی تمام حجت، تو وہ ہمیں بھی مل گئی. اب ڈرائیونگ میں ہم آ رہے تھے تو ہم نے اس کو ایسے کھول کے دیکھا تو وہاں ووجدک ضالًا فہدیٰ کا ترجمہ لکھا ہوا تھا اردو میں، اور پایا ہم نے تمہیں متوالا تو اپنی راہ دے دی. اور یہ ہم نے کہا یہ تو بڑا شاندار، یہ ہے ترجمہ. ورنہ اس آیت کا ترجمہ تو عموماً آپ نے دیکھا ہے گستاخوں نے تو بہت ہی خراب کیا، مگر اپنوں نے بھی کیا، مگر وہ یہ بات نہیں اس میں کہ پایا تمہیں متوالا تو اپنی طرف راہ دے دی. حضرت دوسرے دن صبح شکاگو سے بائی ایئر، ہم تو بائی روڈ آ گئے، حضرت صبح. بس دوسرے دن پھر ہم نے حضرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے.
پتہ چلا معرف القرآن ہے، حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ. بس پھر وہیں سے ہم نے دوسرے دن ہم انگلینڈ آ گئے کہ حضرت اس کی کاپیاں ہوں تو ہمیں دیں، باقی کام ہمارا. حضرت نے کہا مل جائیں گے. ہم دوسرے دن انگلینڈ آ گئے. تیسرے دن حضرت کے پہنچنے کے دوسرے دن وہ پھر وہاں سے وہ ترجمے لیے، پاکستان گئے. پھر تو سارے بزرگ سمجھے ہمارے ہو گئے. کہنے آپ اتنا عظیم تحفہ لائے ہیں. قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا. وہ تو آفس کا دروازہ بند کر دیا اور کھڑے ہو گئے. کہا اتنا عظیم، کیونکہ محدث صاحب کی بڑی، محدث صاحب تشریف لاتے پاکستان میں تو حضرت خدمت میں رہتے شاہ احمد نورانی صاحب. انہوں نے اسی وقت فون گھمایا لاہور ضیاء القرآن والوں، حفیظ البرکات شاہ صاحب، ارے یہ ڈاکٹر صاحب امریکہ سے آئے ہیں اور بڑا عظیم تحفہ لائے ہیں، اسے شائع کرنا. ٹیلی فون رکھ. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ چھپے گا، جب چھپے گا اس کی فوٹو کاپی نکال کے پہلے میرے پاس لے کے آنا. پھر انہوں نے بھی یہ خط لکھا حفیظ البرکات شاہ صاحب کا نام. پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا. وہاں گئے، بس سارا کام پھر آہستہ 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 الحمدللہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں معرف القرآن کی. ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ جس دن ہم نے یہ حضرت سے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے ترجمہ، یعنی وہی شکاگو والے راستے سے ہم نیو یارک پہنچے. رات کو تقریباً 9 بجے پہنچے تھے. حضرت کی کوئی 11 بجے فلائٹ تھی واپسی کی. ہم دوسرے دن ایسے ہی میں نے اپنے دل میں کہا اگر کہیں سے $25,000 مجھے مل جائیں، ایسے ہی خیال آتا ہے نا دل میں، تو یہ کام انشاءاللہ چھپوانے کا میں کروں گا. You believe it or not, the next morning I got a phone call and I received $25,000. Not 26, not 24. میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا بھائی 1,000-2,000 میں اپنے لیے بچا لوں اس میں سے. ہے بھائی اسٹوڈنٹ آدمی ہے، ادھر پیسے کی ضرورت نہیں. پھر میں نے کہا نو اٹ از 25. تم نے بولا تھا 25 اسی کام کے لیے آئے ہیں. اچھا ہمیں معلوم بھی نہیں کہ اس پہ کوئی اتنا پیسہ خرچ ہوگا. بس ایسے ہی دل میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا. انسان بعض دفعہ اللہ رب العزت پھر اس کو قبول فرما لیتا ہے. بلیک برن میں ایک دفعہ کسی نے سوال کیا، حضرت موجود تھے، تشریف فرما تھے وہیں کہ یہ سب آپ کام کیسے کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا بہت آسان ہے. ہمارے پاس 2 نام ہیں، ان 2 ناموں کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کون سے ایسے نام ہوگا بھائی، 2 ناموں کا کیا فائدہ؟ تو میں نے جیب سے امریکن پاسپورٹ نکالا اور میں نے کہا شیخ الدنیا، اور میں نے کہا دوسرا شیخ الاسلام. یہ شیخ الدنیا کے ذریعے جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد شیخ الاسلام ہے. بھائی آپ کون ہیں؟ بھائی شیخ الاسلام. حضرت کا نام لیا اور بس الحمدللہ پھر کام ہی کام ہے. آج ابھی دوپہر کی دعوت پہ مسعود صاحب اور ہم بیٹھے تھے، وہ تو ہم نے ان سے سوال کیا، پوچھا معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کہ جو فلائٹ کا سفر چھوڑ کر صرف 4 ویل میں گاڑی میں، 4 پہیہ گاڑی میں آپ نے جو سفر کیا ہے تو وہ کتنا ہوگا. تو جب سے انہوں نے شمار کرنا شروع کیا ہے یہ تب سے 2,70,000 کلومیٹر. 2,70,000 کلومیٹر. ہاں 2,70,000 کلومیٹر یہ جب سے شمار کیا ہے، اور اس کے پہلے کا جو شمار ہی نہیں ہے تو وہ 4 تک پہنچتا ہے. یہ صرف اشاعت تبلیغ دین کی خاطر انہوں نے جو سفر کیا، یہ وہ اپنا ان کا ذاتی نہیں، وہ تو الگ. ذاتی کچھ اتنا زیادہ نہیں ہاں ذاتی کچھ بھی نہیں الحمدللہ.
ذاتی کیا اب اسی میں ٹھیک ہے، پوری دنیا بھی گھومی ہے. اسی کے طفیل. ہاں اسی کی تو ہے مین پرپس یہ. حضرت کی برکات سب نے حاصل کری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں سب سے زیادہ فائدہ ہم نے اٹھایا. مطلب میں یہ سمجھ ایز فار ایز مائی نالج از کنسرنڈ، الحمدللہ حضرت کی دعاؤں سے 9 زبانوں میں انٹرنیشنل کام کرتے ہیں ہم، مسلمز اینڈ نان مسلمز فار بوتھ، 9 انٹرنیشنل لینگویجز. یہ ایک سوال آیا حضرت کہ سورہ علم نشرح کی جو لاسٹ آخری 2 آیتیں ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جس نے اس سوال کو کیا ہے اس کو کچھ نہیں تو کم سے کم تفسیر اشرفی دیکھ لیتا ہے تو اس کی صلاحیت کے مطابق جواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کچھ محنت کرنا چاہیے نا جب آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں. آسان تفسیر صرف ترجمہ پڑھ لیتے بات معلوم ہو جاتا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا جواب معلوم بھی ہو، پڑھ کے آیا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. مگر اس طرح کے سوالات لوگ تفریحاً کر لیتے ہیں. گفتگو کیسے شروع کی جائے تو کچھ آپ سب کے علم میں تو ہوگا نا تفسیر اشرفی کا، اردو میں حضرت کی تفسیر قرآن کریم کی، مختصر مگر جامع. یہاں پر تفسیر اشرفی ہے، کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے؟ کہاں رکھی ہے؟ آیت معلوم کیجیے کہاں ہے، اس کو لا کے پڑھ کے سنا دیجیے. جاننا یہ تھا کہ اس میں جو ہے نا کہ نماز کے فارغ ہو چکے تو اب دعا کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کیا دیکھیے صاحب، واہ. اب جب ان کو پتہ ہے بات بتائی نا. سوال تو محبوب بھائی سے ہونا چاہیے تھا. اصل میں یہ لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، ایک مرتبہ ریپیٹ کیا پھر پڑھا دیتا، تو ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو رہتا ہی ہے. یہی جذبہ سب میں پیدا ہو جائے، کام چل جائے. اور لوگوں کے لیے نہ صحیح، مگر محبوب کے لیے بات ساری کہ وہ پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ. وہ پڑھتے ہیں. دو تین حدیثوں کے تعلق سے ابھی یہ سننے میں آیا ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم بچپن سے ان کو سنتے آئے ہیں. جیسے کہ ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا ڈالتی ہے، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کا سامان لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ ایمان لے آتی ہے. تو
मुकर्रिर बोलते हैं कि ऐसी कोई हदीस ही हमने नहीं सुनी, हालांकि हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं ऐसी हदीसें, तो इसके मामले अरे में कोई बात ही नहीं, तुम भी सही कर रहे हो हाँ। तुम सुनते आ रहे हो, जी वो भी सही कह, उन्होंने सुनी ही नहीं। दोनों सच्चे। अब भाई जिसने नहीं सुनी वो कैसे कहते कि हमने सुनी? और जिसने सुनी वो कैसे कहते हमने नहीं सुनी? वो तो ऐसा कहते हैं कि वो ऐसी हदीस ही नहीं है, तो फिर नहीं, ये तो हमने नहीं सुनी है नहीं, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा मुहद्दिस नहीं कह सकता, सही बात। बड़े से बड़ा मुज्तहिद नहीं कह सकता। नहीं कहना और बात है, हाँ सुबह हाँ कहना और बात है। हाँ करने के लिए वाले आसान है, जी ये है हाँ आसान है, हमने देखा कह दिया है। और नहीं का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की सारी किताबों को पहले आप जायजा लें, पढ़ें, अब कहेंगे नहीं। अरे इस मजमे में फला साहब है, कहना बहुत आसान है, देख लिया वो बैठे हुए। अगर ये कहें कि इस मजमे में वो नहीं है, तो पहले हर जगह कोई गोसा देख लो, कहीं इधर ना हो तो कहीं उधर ना हो, कहीं इधर ना हो। तो नहीं की गवाही बहुत मुश्किल है, हैं कि बहुत सही है। तो गवाही जो है आदमी दे रहा, नहीं की गवाही दे रहा, ये वो काम कोई मुज्तहिद भी नहीं कर सकता कि ये हदीस नहीं है। इस कोई भी दावा नहीं कर सकता कि दुनिया में जितनी हदीस है सब पर हम हावी, कोई दावा नहीं कर सकता। तकरीबन 5 लाख हदीसें इमाम बुखारी उसके हाफिज। जी तो क्या सिर्फ 5 लाख हदीसें ही थी? उतनी ही हदीसें थी जो जिसके वो हाफिज थे, बस इससे ज़्यादा हदीसें नहीं है। जिसकी पहुंच जहाँ तक है उतने का वो दावेदार है। मगर ये कोई नहीं कह सकता कि हम सारी हदीसों के हाफिज हैं। एक मौलाना साहब से हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हम इसके तहकीक कर रहे हैं अभी। चलिए कर लें, अच्छा है, उनका पता नोट करके रखिएगा। जब आप तहकीक कर लीजिएगा वो बताइए। आपको जवाब दें तो पूछिएगा कि क्या सारी किताबों पर आपकी नज़र पड़ गई? समझे? एक मौलाना साहब, अरे कितने मौलाना साहब चले गए इस रास्ते में। तहकीक करना बुराई नहीं है। अच्छा दूसरी बात यह है कि जिसके पास कोई जरिया ना हो किसी की सच और गलत समझने का, वो कैसे समझे ये बात सच है या गलत है? नकली तौर पर कोई अगर जरिया नहीं है तो अब उसको ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ अक़लन क्या मुमकिन है या ऐसा हो। अगर अक़लन मुमकिन है तो हो सकता है कि नहीं, तो आपकी इनकार की बुनियाद क्या? अक़लन अगर ऐसा हो सकता है और इस बात को मानने में शरअन कोई क़बाहत ना हो, कोई बात किसी ने अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दी मसलन, अब हमारे तहक़ीक़ अक़लन क्या ये हो सकता है? शरअन कोई क़बाहत तो नहीं है, तारीख़ी हैसियत से कोई इस्तेहाला तो नहीं है। जब सब नहीं है हम उस बात को मान सकते हैं,
ماننا ہمارے لیے واجب فرض نہیں ہے، مگر ماننا ہمارا غلط بھی نہیں ہے۔ تو جو واقعات ہوتے ہیں ان کو پر اس طرح سے تجزیہ کیا جاتا ہے کہ اگر عقلاً تاریخی حیثیت سے وہ غلط ہے تو غلط، اس بنیاد پر آپ غلط کہیں، مگر صرف ہم نے نہیں دیکھا، آپ کیا ہے، آپ کا دیکھنا کیا، یہ تو کوئی بات نہیں رہی نا۔ دو چار واقعات ہم آپ کو بتائیں۔ ناصر الشہادتین ایک کتاب ہے، بہت مقبول واعظین کے اندر ہے، محرم کا تحفہ ہے وہ۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا، اور کب سے لکھا ہوا آج تک لکھا جا رہا، کہ ایک مرتبہ یزید حضرت معاویہ کے کاندھے پہ بیٹھ کر، حضرت معاویہ ان کو اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے لے گئے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے دیکھا تو کہا جنتی کے کاندھے پر جہنمی ہے، تو حضرت معاویہ کو تو جنتی کہہ دیا اور یزید کو جہنمی کہہ دیا، بس اب آپ کے لیے کافی نعرہ لگانے کے لیے۔ اور آج تک لکھتا چلا آ رہا ہے وہ، اور اس میں اب اس واقعے کو ہم غلط کیسے کہتے ہیں؟ تو غلط اس لیے کہیں گے کہ تاریخی حیثیت سے بالکل غلط بات ہے۔ حضور کے زمانے میں یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ تو کاندھے پہ بیٹھ کے کب گیا؟ حضرت امام حسین سے بہت چھوٹا تھا عمر میں یزید۔ اور کو پتہ نہیں کیسے لکھ دیا۔ یہ تاریخ کا معاملہ۔ تو آپ کسی چیز کو غلط کہیں تو اس کے پیچھے کچھ مضبوطی ہونی چاہیے، صرف آپ کا دماغ نہیں، یہ تاریخی حیثیت سے باطل ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرا بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں کو سب معلوم ہوگا، سب معلوم ہوگا، سب کو معلوم ہوگا۔ کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ اب کسی سے پوچھا، کتابوں میں لکھا حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ تمام کتابوں میں مشہور ہے کہ ان کی بیوی نے دیا۔ بیوی کا نام بھی بتا دیا، جعدہ بنت اشعث، نام بھی بتا دیا انہوں نے، اور پھر پوری کہانی کہ اس نے کس سے سازش کی اور کس نے لا کے اس کو زہر دیا اور کیا کیا، بہر پورا نقشہ بتا دیا۔ اور ہمارے واعظین حضرات جو ہیں اس کو لے اڑے۔ اب آپ کے سمجھنے کے بعد انتہا یہ ہے کہ ہمارے ایک محدث حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے بھی سر الشہادتین میں اس واقعے کو لکھا۔ اب بتائیے، اب عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام سن کے تو سب چونک جا رہے، حضرت نے لکھا۔ مگر یہ بات بالکل غلط ہے، یہ کسی دشمن اہل بیت نے اڑائی ہے تاکہ وہ بتا دے کہ اہل بیت کے گھرانے کا کردار، کیریکٹر اچھا نہیں تھا، بیوی شوہر کے وفادار نہیں تھی، تبھی تو زہر دیا۔ اتنا زبردست برا
اور پھر مورخین کا اس کو اپنا لینا، کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے حیرت کی بات ہے۔ اور پھر اسی میں کچھ واقعات انہی تاریخی کتابوں میں ایسے ہے کہ جب حضرت امام حسین نے پوچھا بھائی سے، وہ تو قریب تھے نا، اور تحقیق وہ زیادہ جلدی کرنا، وہ جتنا قریب سے جانتے ہیں، پوچھا بھائی سے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ جس عورت نے گلاس سے پانی پلایا اس کا نام نہیں لیا۔ ارے گھڑا تو ان کے کمرے میں تھا نا، نکالنے والا ان کی نظر کے سامنے ہے، ان کا نام نہیں لیا۔ کہا کیا کہ جس کی طرف میرا خیال ہے اگر وہی ہے تو خدا اس کا بدلہ دے گا، ویسے میں کسی بے گناہ کا نام کیسے لے لوں؟ گنہگار کا پتہ امام حسن کو نہیں، یہ مورخ صاحب کو کہاں سے ہو گیا؟ چاہتے کہ صدر عدل مساوات، غصے میں وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ عقل کے خلاف بات کریں گے۔ اس بات کو دوسرے انداز سے بھی کہا جا سکتا تھا، اس میں یہ ساری خرابیاں لازم نہیں آتی تھیں، مگر انہوں نے اس طرح سے بیان کیا۔ تو یہ بات بہت غلط ہے کہ اہل بیت رسول میں وہ داخل ہو چکی تھی اور ان پر یہ ایسا الزام، قتل کا الزام، جس سے بڑا کوئی الزام نہیں، اور آپ بڑے اطمینان سے دے رہے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے، کس نے زہر دیا؟ امام حسن کہتے ہیں کہ جس نے دیا اگر میرا گمان ہے وہی ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ یعنی امام حسن ڈاؤٹ میں، خود وہ فیصلہ نہیں کر سکے، اصحاب و یاران تلاش کر رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا، خاندان والے تلاش کر رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا۔ تو صدیوں بعد یہ مورخ صاحب کو کیسے پتا چلا؟ جیسے یہ بھی ساتھ ساتھ تھے، سمجھا؟ کسی واقعے کا پتہ لگانا واقعے کے زمانے میں آسان ہے۔ آج کوئی حادثہ ہو آپ اس کا پتہ لگائیں تو آسان ہے، مگر ایک صدی کے بعد اس کا پتہ لگائیں یہ بالکل ناممکن چیز ہے کہ آپ کو صحیح بات معلوم ہو سکے۔ واقعے کے زمانے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے، یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے۔ تو یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن اہل بیت کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے اس نے یہ گوشہ نکالا۔ اچھا یہ بھی صحیح ہے، مان بھی لے جائے گا، بیوی نے گھڑے سے پانی نکالا، آپ نے ہاتھ سے پلایا، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، مان لے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس گھڑے سے پانی انہوں نے پلایا ہے اس گھڑے میں زہر کسی اور نے ڈالا؟ موٹی سی بات ہے، اس پلانے والے کو بھی پتا نہیں، سمجھا؟ یہ سارے امکانات موجود تھے، پھر کیسے آپ نے فیصلہ کر دیا؟ تو یہ بالکل غلط روایت چلی آ رہی ہے، اور میں نے سمجھا کہ مورخین تو حال عجیب ہے، وہ تاریخ لکھتے ہیں تحقیق نہیں کرتے۔ یہ تو محدثین کی شان ہے، یہ حدیث کی روایت کرتے ہیں تحقیق، یہ ساری چیزیں محدثین کرتے ہیں۔ مورخین کو، مورخ کا کیا کام؟ جو سنا لکھ دیا، جو سنا لکھ دیا۔
چاہے صحیح ہو غلط. سارا فتنہ تو مورخین نے پھیلایا. یہ سارے بد مذہب مورخین کی وجہ سے ہوئے. مورخین ہی نے اتنے مذہب ایجاد کر لا دیے. میں آپ کو بتاؤں تاریخ اور حدیث کا فرق. امام بخاری مورخ بھی ہیں محدث بھی ہیں. تاریخ بخاری بھی ہے اور ایک صحیح بخاری بھی ہے. صحیح بخاری کا جو مقام ہے علماء کے نزدیک تاریخ بخاری کا نہیں. اس لیے کہ جب وہ مورخ ہوتے ہیں تو تحقیق نہیں کرتے. جب تحقیق نہیں کرتے تو اس کا کیا اعتبار. اور جب محدث ہوتے ہیں تو تحقیق کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی تحقیق امام بخاری نے کی کہ اس کی نظیر نہیں. کیا احتیاط. حدیث لکھنے سے پہلے کتنا اہتمام. تاریخ لکھنے میں کوئی اب آپ کہانیاں سناتے رہتے ہیں آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا. اس کی کوئی تحقیق کرتا ہے. تو تاریخ بخاری کا وہ مقام نہیں ہے جو صحیح بخاری کا. تو تاریخ کے ذریعے اپنا مذہب نہیں بنایا جائے گا. تاریخ کسی بھی مذہب کی بنیاد نہیں بن سکتی. تاریخ نے تو گمراہیاں پھیلائی ہیں. اسی لیے محدثین کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حدیث کو چھان بین کر کے جہاں تک ممکن ہو سکا حشو و زوائد سے پاک کیا اور کوشش اس بات کی کہ صحیح چیز کا نام. یہ تحقیق سب سے پہلے حضرت امام حسن کو کس نے زہر دیا, کس نے کیا کیا کیا. ہمارے عہد کے ایک محقق نے حضرت صدر الافاضل مراد آبادی, انہوں نے پہلی یہ تحقیق کی. اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا اور دلیل دیا واضح طور پر کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضرت امام حسن سے جو زوجیت کا تعلق قائم کرتی تھیں جو خواتین, کسی لالچ میں نہیں, دولت میں نہیں, خانوادہ رسالت سے تعلق پیدا کرنے کی. سبحان اللہ. تو جو اتنی دینداری کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمیں زہر دینا. تو یہ جھوٹی کہانی بنانے والے لوگ اور جھوٹی باتیں کرتے رہے. صدر الافاضل نے اس کو سوانح کربلا کے اندر بہت واضح طور پر بتایا. حالانکہ پتہ نہیں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے محدث کی نظر اس پر کیوں نہیں رہی, مگر کہنا پڑتا ہے کہ انسان بشر ہے اور بشر سے غلطی ہوتی. ہمیشہ ایک معیار بنا لیجئے, کوئی بات کسی بزرگ کے تعلق سے کسی سنیے فوراً نہ ہاں کہیے نہ نہیں کہیے, پہلے غور کیجیے کیا یہ عقلاً ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہو یا کیا ہو. کیا یہ شرعاً کوئی اس میں کوئی استحالہ تو نہیں ہے. کیا اس میں کوئی تاریخی قباحت تو نہیں ہے. جب نہیں ہے تب آپ یہ حکم دے سکتے ہیں تم ماننا چاہو تو مان لو. پہلے یہ سب طے ہو جائے, پہلے تمہارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر مان لو گے. اس ٹائپ کی کہانیاں جو ہے لوگ جو قصہ کو لوگ بیان کرتے ہیں اور لوگ اس سے تفریح اٹھاتے ہیں.
रहने दीजिए। ठीक। हम इत्मीनान से पिएंगे इसको, ठंडी भी हो गई तो कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। इसलिए कि इस महफिल का दस्तूर ये है कि चाय आखिरी चीज़ होती है, और चाय पिलाने का मतलब ये है कि पी कर आप जाइए। तो हम सोचते हैं कुछ ताख़ीर हो जाएगी इस तरह से। यह इस महफिल का दस्तूर चाय आखिरी अमल। हजरत फरमाते हैं चाय के बाद इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं। नहीं, वो इजाज़त हो गई। आप अगर चाय पी चुके तो इजाज़त मिल गई, अब आप बगैर इजाज़त के जा सकते हैं। हुज़ूर मुहद्दिस आज़मीन फरमाते थे चाय के ताल्लुक से कि इट्स अ सोप ऑफ द नेक, साबुन है, मतलब आप जब चाय पिएंगे तो जो भी होगा सब साफ होकर अंदर चला जाएगा। और अभी हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इरशाद जो फरमा रहे थे एहतियात, तो इसी एहतियात हज़रत इमाम बुखारी के तसनीफ़ सही बुखारी, यानी जब आप ये तसनीफ़ फरमा रहे थे, तहरीर फरमा रहे थे, उस वक्त चूँकि आपने बहुत दूर दूर का सफ़र किया सही हदीस को हासिल करने के लिए। हदीस कई तरह की होती है ना, हदीस ज़ईफ़ भी होती है, कवी भी होती है। तो आपको पता चला कि एक मुहद्दिस साहब हैं, उनके पास हदीस है, लेकिन वो बहुत दूरी पर है। अब पहले ज़माने में तो ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, सवारी मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ट्रेन या एरोप्लेन ये सब नहीं था। लोग या तो पैदल सफ़र किया करते थे, या फिर सवारी की शक्ल में ऊँट है या घोड़ा गाड़ी है या बैलगाड़ी है, ऐसे ही सफ़र होता था। आप लोग तो हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। तो बड़ा लंबा सफ़र तय करके हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी लंबी मसाफत तय करके जब वहाँ पहुँचे एक मुद्दत के बाद, तो देखा वो मुहद्दिस साहब जो है बैठे हुए हैं। तो अलैक सलैक हुआ, खैर खैरियत हुई। फिर आने का मकसद बताया कि मैं इस वजह से आया हूँ। कहा हाँ मेरे पास हदीस है। तो कहा बस वही मुझे चाहिए, और आपसे बस इसी मंशा से, इसी ख्वाहिश पर इतना लंबा सफ़र और परेशानियों को बर्दाश्त करके आना हुआ, और कोई वजह नहीं है। अब दौरान गुफ्तगू मुहद्दिस साहब की बकरी थी, वो ज़रा दूरी पर चर रही थी। तो मुहद्दिस साहब उसको अब मतलब बंद करना चाह रहे थे कि वो चर चुकी थी, और तो उसको उन्होंने इशारे से बुलाया, और उनके हाथ में कुछ नहीं था, मुहद्दिस साहब के हाथ में कुछ नहीं था, और बस इशारा करके उसको कि उसको एक तरह से बेवकूफ़ बनाना हुआ। तो जानवर वो उसके अंदर तो इतनी अकल नहीं है, वो आया, जैसे वो करीब आई उसको पकड़ लिया और पकड़कर उसको रस्सी लगाकर बंद कर दिया। तो इमाम बुखारी ने फरमाया, उठ गए और कहा अब मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आया तो था इतनी लंबी मसाफत तय करके, इतनी लंबी दूरी तय करके आपसे हदीस लेने, लेकिन अब मैं नहीं ले सकता। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा जो इंसान एक जानवर को बुलाने में धोखा दे सकता है, तो अब ये इम्कान पैदा हो गया कि नबी की हदीस में भी अगर कहीं हो गया तो अब मैं नहीं ले सकता, लिहाजा मैं माजरत चाहता हूँ, आप लौट गए। अब आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा एहतियात बरता है। इसीलिए तो उसे कुरान मजीद के बाद जो मर्तबा मिला है, असहुल किताब बादा किताबिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब के बाद अगर सबसे ज़्यादा सही तर करेक्ट कोई किताब और बुक है तो वो बुखारी शरीफ है। तो हज़रत ने जैसा फरमाया था उससे अब निशानी जाहिर हो रही है कि हज़रत चाय पी रहे हैं, इसका मतलब महफिल ख़त्म होने वाली है। हमारे यहाँ एक शायर था अजमल सुल्तानपुरी, बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत मकबूल था।
تو وہ کہتا ہے کہ حضرت ہم جو چائے پیتے ہیں پہلا گھونٹ بالکل گرم اور اس پیالی کا آخری گھونٹ بالکل ٹھنڈا، یعنی آخری گھونٹ تک یہ فاصلہ ہم طے کرتے ہیں. پہلا گھونٹ بالکل گرم، آخری گھونٹ بالکل ٹھنڈا. چائے ہم اس طرح پیتے ہیں. مسعود صاحب وہ کتاب ہمیں چاہیے، وہ رسالہ جی حدیث نیت، ہاں وہ ڈھونڈنی پڑے گی، صبح ڈھونڈیں گے یا انشاءاللہ. PDF میں بھی مل جائے. اچھا PDF اردو، ہاں وہ تو وہاں سے منگوانی پڑے گی. تو وہ تو منگوا سکتے ہیں، ہاں انشاءاللہ. ورنہ اگر یہاں مل جائے شریف بھائی سے بات کر لیں. ہاں وہ انشاءاللہ ڈھونڈیں گے صبح. شام کو اندھیرے میں وہ پیچھے ڈھونڈنا مشکل ہے. انشاءاللہ ہم دن میں دیکھ لیں گے. اور ایک اور جو تھی حدیث، حدیث جبرائیل، نہیں دوسری، حدیث نیت، یس وہ نہیں ملی. وہ سوری حدیث محبت. ہاں یس، وہ بھی ہوگی، اس کی PDF ہوگی. PDF بھی نہیں ملے گی، اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. تو وہ کتاب ہے یا ہاں کتاب ہی کتاب نہیں؟ تو ہے، کتاب مل جائے بات دوسری، PDF نہیں ملی. اچھا، کیونکہ اس زمانے میں جو کئی ہزار ہم نے چھپوائی تھیں، لیکن وہ اس زمانے PDF نہیں بلکہ ہم وہ ایک بٹر پیپر پرنٹ کر کے انہیں دیتے تھے، اس سے چھاپتے تھے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. PDF کا زمانہ پھر بعد میں آیا. اچھا وہاں ہوگی امریکہ میں، ہاں وہاں تو ہے. تو اردو میں ہاں اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے منگوا سکتے ہیں. وہاں جا کے آپ ہمیں ہاں وہ تو مل جائے گی. وہ بھیج دیں گے دونوں کا ایک ایک. ہاں وہ تو ہم آپ کروں گا، بلکہ وہ تو ہم پوری بک بھیج دیں گے نا کوریئر سے انشاءاللہ. وہ ذرا یہ ہے کہ تھوڑی سخت ہے، اس میں الفاظ ذرا بہت گہرے ہیں، لیکن یہ حدیث جبرائیل اور حدیث نیت یہ تو خیر طبیعت خوش ہو جائے گی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بهم وسلم عليه. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمرضى والألم بعبادك المقربين من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأبدال أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله صلی اللہ عليه وسلم. علیہ وسلم. اے اللہ، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے. چھوٹے بڑے گناہوں سے. ہماری توبہ قبول فرما. اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں. اے اللہ ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما. آمین. اللہم آمین. دعا کے لیے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ والمؤمنین والمؤمنات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. برحمتک یا رحمن. جنہیں بھی ملاقات کرنا ہے انشاءاللہ.